السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایپیسوڈ 4 فرعون کے دربار میں حق کی دعوت۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو اللہ کا پیغام سنانا چاہیے۔ اس غرض سے دونوں بھائی یعنی اللہ کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر کوئی ڈر اور خطرہ محسوس کیے داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور بات چیت شروع ہوئی، جس کا ترجمہ ہے: اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرے لیے کسی طرح واضح نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانی لایا ہوں، پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ فرعون نے جواب میں کہا، جس کا ترجمہ ہے: کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک مدت تک نہیں رہا؟ اور تو نے اس زمانے میں جو کچھ کام کیا وہ تجھے خود بھی معلوم ہے اور تو ناشکر گزار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کا ترجمہ ہے: میں نے وہ کام مصری کا قتل ضرور کیا اور میں چوک جانے والوں میں سے ہوں، پھر یہاں سے تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلے کی سمجھ دی، مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے بنا لیا۔ یہ اس کی حکمت کی کرشمہ سازیاں ہیں اور میری پرورش کا یہ احسان جس کو تو مجھ پر جتا رہا ہے۔ کیا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے؟ فرعون بولا، جس کا ترجمہ کیا معنی ہے تیرے پروردگار عالم کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین وہ ہستی ہے جس کے رب ہونے کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں، یعنی جس وقت تو وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنے رب ہونے سے نوازا۔ فرعون نے جب اس خاموش کر دینے والی اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ زیادہ دل نشیں انداز بیان میں اللہ کے رب ہونے کو واضح کیا جائے۔ اس لیے فرمایا، یہ جو پورب اور پشچم اور اس کے بیچ ساری کائنات نظر آتی ہے اس کا رب ہونا اس کی قدرت میں ہے، اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تم اگر ذرا بھی عقل سے کام لو تو اس حقیقت کو آسانی سے پا سکتے ہو۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو پرستش کے لائق ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کا رب ہونے کا دعویٰ کرنا کھلا ہوا شرک ہے۔ اے فرعون، تو اس سے باز آ، کیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں ہم پر یہ وہی اتاری ہے کہ جو آدمی حق کے اس قول کی خلاف ورزی کرے گا، جھلائے گا اور منہ موڑے گا، وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ پھر فرعون نے وہی سوال دہرایا، جس کا ترجمہ اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کا ترجمہ ہے ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا اور اس پر زندگی میں عمل کی راہ کھول دی۔ پھر فرعون نے سوال کیا، جس کا ترجمہ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نوشتے میں ہے، میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے یا بھول میں پڑ جائے، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، چلنے پھرنے کے لیے اس میں راہیں نکال دی، آسمان سے پانی برسایا، اس کی سچائی سے ہر طرح کی بنسپتی کے جوڑے پیدا کر دیے، خود بھی کھاؤ اور مویشی بھی چراؤ۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹنا ہے اور پھر اسی سے دوسری بار اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار۔ تفسیر کے علماء لکھتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ کے ان مکالموں میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں اور ثبوتوں کو بڑے ہی اثردار انداز کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ فرعون کا رد عمل۔ الگ الگ مجلسوں میں یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہا اور فرعون نے بحث کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے۔ آخرکار اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اور فرعون نے کہا، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ اور پھر اپنے وزیر مصیر کو حکم دیا، جس کا ترجمہ ہے، اے ہامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں آسمانوں کی بلندیوں اور ان کے ذریعوں تک دسترس حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم کر سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ ہامان کے بارے میں قرآن نے صاف نہیں کیا کہ یہ شخصیت کا نام ہے یا عہدے اور منصب کا، اور نہ اس نے اس پر روشنی ڈالی کہ ہامان نے عمارت تیار کرائی یا نہیں۔ تورات بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا اور نوبت یہاں تک پہنچی جس کا ترجمہ ہے، فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشانی لایا ہوں تب بھی تو قتل کر دے گا۔ فرعون نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اجگر کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ اس لیے اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخرکار فرعون اور فرعونیوں کے آپسی مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو اور اس مدت میں پورے راجیے سے ماہر جادوگروں کو راجدھانی میں جمع کرو اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کراؤ۔ یہ ہار کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے کہ تو اس ہیلے سے ہم کو مصر کی دھرتی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تیرا علاج اب اس کے سوا کچھ نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو ہرا دیا جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا سمجھوتا ہونا چاہیے، اور پھر نہ ہم اسے ٹالیں گے اور نہ تم وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم زینہ جشن کا دن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو موجود ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات بتا دیں، مصریوں کی عید کا دن جو وفا النیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن وہی ہوتا تھا۔
غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یوم و زینہ طے پایا اور فرعون نے اسی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں کے نام حکم جاری کر دیا کہ پورے راضیے میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہوں ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کر دو۔ بہرحال جشن کا دن آ پہنچا۔ جشن کے میدان میں تمام شاہانہ کر فرقشات فرعون تخت نشی ہے اور درباری بھی درجے کے اعتبار سے قرینے سے بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مارکے کا نظارہ کرنے کو جمع ہے۔ ایک طرف مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز سامان سے لیس کھڑا ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول حق کے پیغمبر سچائی اور راستے کے پیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ ایسی حالت میں جس کا ترجمہ ہے جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہے؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور یہی نہیں بلکہ تم شاہی دربار کے مقرب بنو گے۔ جادوگروں نے جب اس طرح سے اطمینان کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس کا ترجمہ ہے افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگانا، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ نامراد ہوا۔ جادوگروں نے کہا جس کا ترجمہ ہے اے موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دی اور اپنے کرتبوں میں اس میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جو ہی اس نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی۔ بس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا، بس اس موقع سے مطلوب ہو گئے۔ جادوگروں نے جب موسیٰ کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو جس کا ترجمہ ہے جب جادوگر سجدے میں گر پڑے تو کہنے لگے ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر فرعون نے کہا جس کا ترجمہ ہے تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لائے، ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے بھلے ہی وہ ایک لمحے ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ اس لیے جادوگروں کو فرعون کی جابرانہ دھمکیاں مرعوب نہ کر سکی اور انہوں نے کہا جس کا ترجمہ ہے ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ تو دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خاص طور سے جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور یہی باقی رہنے والا ہے۔ غرض حق و باطل کی اس قسمیں فرعون اور اس کے درباریوں کو زبردست ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور بے خلے ذلیل و رسوا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا شہرہ انہی کے سر رہا، اور جادوگروں کے علاوہ ایک چھوٹی سی جماعت اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی مسلمان ہو گئی، جس کا ترجمہ پھر موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا
مگر صرف ایک گروہ جو اس کی قوم کے نوجوانوں کا تھا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ حضرت موسیٰ کی اس محدود اور کامیابی سے متاثر ہو کر فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ اس زمین مطلب مصر میں فساد کرتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرا دیں؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندیاں بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے۔ یہ فرعون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کے متعلق تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ کل پوسٹ کیا جائے گا۔